ایک بادشاہ تھا جس کی سلطنت میں انسان بھی تھے، جنات بھی تھے اور پرندے بھی۔ ایک ایسا نبی جس کی آواز ہوا اٹھا کر لے جاتی تھی، جس کے حکم پر سمندر رک جاتے تھے، جس کے سامنے جنوں کے سردار بھی سر جھکاتے تھے۔ یہ کہانی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اللہ کے اس نبی کی جن کو اللہ نے وہ ملک عطا کیا جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملا، نہ ان کے بعد کسی کو ملے گا۔ قرآن کریم میں سورۃ سعد آیت 35 میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو، بے شک تو بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور پھر جو ہوا وہ تاریخ نے کبھی دیکھا نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی، بادشاہ اور زبور کے حامل۔ جب حضرت سلیمان نے تخت سنبھالا تو اللہ نے ان پر ایسی نعمتیں نازل فرمائی جو کسی بشر کو نہیں ملی تھی۔ اللہ نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا۔ قرآن میں ہے کہ صبح کی منزل 1 مہینے کی تھی اور شام کی منزل بھی 1 مہینے کی، یعنی لمحوں میں وہ جہاں چاہتے سفر کر سکتے تھے۔ اللہ نے جنات کو ان کے تابع کر دیا۔ سورۃ سبا میں ہے کہ جنات ان کے سامنے محلات بناتے، تصویریں بناتے، حوض بناتے اور بھاری دیگیں بناتے تھے۔ اللہ نے پرندوں کو ان کا لشکر بنا دیا اور جانوروں کی زبان بھی ان پر کھول دی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر تشریف فرما تھے۔ ہوا ان کا تخت اڑائے پرواز کر رہی تھی، لشکر ساتھ تھا، انسان، جنات اور پرندے سب بستہ۔ اچانک زمین کے ایک حصے سے خبر آئی، جنات کا ایک گروہ وہاں کے لوگوں پر ظلم ڈھا رہا تھا، بے گناہ انسانوں کو تکلیف دی جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا تخت اس طرف موڑا۔ وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے اس گروہ کو مخاطب کیا، اللہ سے ڈرو، ظلم چھوڑو، انسانوں کو تکلیف دینا بند کرو۔ لیکن وہ گروہ تکبر میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے سامنے اللہ کا وہ نبی کھڑا ہے جس کے ایک اشارے پر آسمان و زمین کانپ اٹھتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی دی ہوئی طاقت کا اظہار کیا۔ صحیح روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے جنات اور شیاطین کو ان کے قابو میں دے رکھا تھا۔ سورۃ الانبیاء آیت 82 میں ہے، اور شیاطین میں سے وہ لوگ جو ان کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے علاوہ بھی کام کرتے تھے، اور ہم ان کی نگہبانی کرتے تھے۔ جنات کا وہ گروہ جو تکبر کا شکار تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی قدرت دیکھ کر سر تسلیم خم کر گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کے نبی داؤد کا بیٹا سلیمان ہوں۔ اللہ نے مجھے اس زمین پر امن اور انصاف کے لیے بھیجا ہے۔ فساد پھیلانا چھوڑ دو ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا۔ اور وہ تمام جو ابھی تک سرکشی پر تھے اللہ کی قدرت کے سامنے جھک گئے۔ امن قائم ہو گیا۔ یہ صرف طاقت کی کہانی نہیں، یہ اس سبق کی کہانی ہے کہ اللہ جب کسی کو طاقت دیتا ہے تو وہ طاقت ظلم کے لیے نہیں، عدل کے لیے ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی، لیکن انہوں نے اسے ہمیشہ اللہ کے راستے میں استعمال کیا۔ انہوں نے کبھی اپنی طاقت کو تکبر کے لیے نہیں بلکہ کمزوروں کی حفاظت کے لیے استعمال کیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف یوں فرمائی، سورۃ سعد آیت 30 میں، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، کیا خوب بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اے اللہ ہمیں بھی وہ ایمان عطا فرما جو طاقت میں بھی عاجزی رکھے، جو دولت میں بھی شکر گزاری رکھے، اور جو ہر حال میں تیری طرف رجوع کرتا رہے۔